ڈاکٹر عامر لیاقت نے مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے بہت شہرت پائی، لیکن اگر آپ ان کی زندگی پہ نگاہ دوڑائیں گے تو وہ شرک کی دعوت دینے والے رہے۔ ان کا یہ جملہ آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ اس علی نے علی کو زمین پہ بھیجا۔ موسیٰ نے تو ہارون کو مانگا تھا، مصطفیٰ نے علی کو مانگا نہیں، علی نے علی بھیجا تھا۔ وہ یا علی مدد کہنے والے، وہ غیر اللہ کی پکار پر ایمان رکھنے والے، اور وہی قبر پرستوں والے عقائد۔ صحابہ کی گستاخی کے بھی ان کے کئی کلپ موجود ہیں جس سے ان کا رجوع ثابت نہیں ہے، سیدنا امیر معاویہ کی توہین میں، سیدنا ابو سفیان کی توہین میں، بلکہ پوری بنو امیہ کے خلاف جو اس نے زبان دراز کی، امام باڑوں میں جا کر مجلسیں پڑھتے ہوئے، وہ موجود ہیں آنٹی ریکارڈ، اور اس سے رجوع ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کا معاملہ بڑی عظمت والا معاملہ ہے، لیکن کسی بندے کی فکر کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے یہ چیک کیا جائے گا کہ یہ عقیدہ توحید میں کیسا تھا۔ اگر یہ شرک اکبر کرنے والا نہیں ہے، غیر اللہ کی عبادت کا داعی نہیں ہے، غیر اللہ کا پجاری نہیں ہے، ان سے مدد نہیں مانگتا تھا، انہیں مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتا تھا، تو پھر اس کے ساتھ معاملہ، اس کے بعد والے معاملات پہ غور کیا جائے گا۔ لیکن جو عقیدہ توحید کے مسئلے پر فیل ہو، اس کی وفات پر مغفرت کی دعاؤں کی پوسٹیں اور لوگوں سے یہ طلب کرنا کہ اس کے لیے دعا کی جائے، کسی اہل شرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی جب تک یہ علم نہ ہو کہ یہ اپنے اس شرکی عقائد سے توبہ طائب ہو چکا تھا۔ میری کتاب ہے مقدمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اس کتاب کا ایک ایسا ورق آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں جو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بیٹھ کے لکھا، یعنی ان کی قبر اطہر کے پاس میں نے اجازت لی سعودی حکومت سے 15 سے 20 منٹ کی، اور یہ 15 منٹ میں نے لکھا جو اس کتاب میں شامل ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ امی جان، بے غرض آپ کی ذات ہے، میری نہیں، سو میں آپ سے ملتجی ہوں اور اپنی غرض بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں سیاہکاریوں، بدکاریوں اور غلاظتوں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں، بس اس کیچڑ جیسے وجود میں حب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کمل کھلا ہے جو کہ کتابی شکل میں موجود ہے۔ اسے قبول کر کے میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش ضرور فرما دیجیے گا۔ امی جان، آپ میرا ذمہ لے لیجیے، کیونکہ میرے ذمہ تو جو کچھ تھا میں نے اسے نہیں نبھایا، میں نے اپنے کسی عہد کو پورا نہیں کیا، مگر آپ تو ان کی حیات پاک کی رفیقہ ہیں جو عہد پورے کرنے والوں میں سے ہیں، جنہوں نے شب ہجرت بھی امانتوں کا خیال رکھا، اور کچھ یوں ہوا کہ لوگوں کی امانتیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی، اور اللہ کی امانت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بابا جان حفاظت میں لے کر نکلے۔ میرا لباس حیات تار تار ہے، سفارش کے دھاگوں سے اسے رفو کرا دیجیے گا۔ امی جان، ایک مرتبہ پھر معافی مانگتا ہوں ان سب کی جانب سے جنہوں نے آپ کو نہیں سمجھا، اور ان کی جانب سے بھی جو آپ کی محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن آپ کے مرتبے کو عورت کے ترازو میں تول کر اعزاز ام المومنین کی رفعت تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اور زبان کی لرزشوں پر آپ سے ٹھیک طرح معافی بھی نہیں مانگ پاتے۔ امی جان، اجازت دیجیے، آج شعبان المعظم 1439 ہجری کی 7 تاریخ ہے، شعبانی کا مہینہ تھا، اور جنت البقیع کی وہی رات تھی جس نے آپ کے سبب ہم تک شب برات پہنچا دی، اور کیوں نہ پہنچتی کہ جو آیات برات کا تاج پہنے ہو اسی کو شب برات کی خبر دینا زیب دیتا ہے۔ تو پھر میری بھی برات ہو، میری بھی برات ہو، میری بھی برات ہو۔ آپ کا غلام عامر لیاقت حسین، 7 شعبان المعظم 1439 ہجری، احاطہ جنت البقیع، گنبد خضرا کے سامنے۔ رحم فرمانے والے، اے گناہوں کو بخشنے والے، آج سب سے پہلے میں اپنی زبان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ مجھ سے شان صحابہ میں جو بھی گستاخی ہوئی ہو، یا شیخین کریمین کی ذات کے بارے میں کوئی بے ادبی ہوئی ہو، اور اے میرے رب یقیناً ہوئی ہے، اور میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، اور اے اللہ تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں کسی خجالت اور شرمندگی کے بغیر اے میرے رب
صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہوں. اے اللہ مجھے معاف فرما دے, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, اور آئندہ کے لیے ناموس الوہیت, ناموس رسالت, ناموس اہل بیت, ناموس صحابہ, ناموس خلفائے راشدین کا سب سے بڑا محافظ اور سپاہی بنا دے, ختم نبوت کا سپاہی بنا دے پروردگار. اور اے اللہ اسی طرح ہماری زبان سے جو ماضی کی زندگی میں کفریات نکلی ہو, آج ہم سب اس سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. اور اے اللہ سب سے پہلے میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات پر میں ان کے تمام اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں اور ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہابی علماء نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو مشرک کہا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی روک دیا ہے, منع کر دیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں, یعنی وہابی علماء کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت مشرک تھا, ان کے عقائد درست نہیں تھے, لہٰذا ان کے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اب میرا ان وہابی علماء سے سوال ہے کہ کیا یا رسول اللہ مدد کہنا, یا علی مدد کہنا, یا حسین مدد کہنا, کیا اس طرح کہنے سے یہ شرک ہو جاتا ہے؟ اب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی غیر کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنے سے کیا وہ شرک ہوتا ہے یا وہ بھی توحید رہتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا, آیت نمبر 19 میں فرمایا, قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. حضرت جبرائیل السلام نے کہا میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں. جب حضرت جبرائیل السلام بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کر سکتے ہیں, اور یہ نسبت جو ہے یہ اسناد مجازی ہے. یاد رکھ لیں, اگر کوئی شخص کسی ولی کو یا کسی نبی کو مدد کے لیے پکارتا ہے یا ان کے ساتھ اس طرح کی عقیدت رکھتا ہے کہ یہ میری مدد کرتے ہیں, ہم اس شخص کو بھی مشرک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا یہ عقیدہ, یہ اعتقاد نہ ہو کہ جس طرح اللہ رب العالمین بذات خود واجب الوجود ہے, اسی طرح یہ ولی یا نبی جو ہے یہ بھی اللہ کی طرح واجب الوجود بذات خود قادر مطلق ہے, تو پھر ہم اس شخص کو مشرک کہیں گے. لیکن اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہوں یا ولی ہوں اللہ کی عطا کردہ توفیق سے مدد کرتے ہیں, تو یہ عین توحید ہے, شرک نہیں ہے. قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے سورۃ مریم کی آیت نمبر 19 کہ حقیقتاً بیٹا دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے, لیکن حضرت جبرائیل السلام نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کے عطا کردہ طاقت سے حضرت جبرائیل السلام نے فرما دیا کہ میں ہی آپ کو بیٹا دے رہا ہوں. تو جیسے حضرت جبرائیل السلام کے اس قول پر حضرت جبرائیل السلام پر شرک کا فتویٰ لگانا جائز نہیں ہے, اسی طرح کسی مسلمان پر بھی کسی قسم کا شرک کا, کفر کا فتویٰ لگانا جائز نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ قبر پرستی پہلے زمانے میں جو مشرکین مکہ کرتے تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے, چاند کی پوجا کرتے تھے, جنات کی, شیاطین کی اور فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے. اور آج کے مسلمان بھی اگر کسی قبر کے پاس جا کر کوئی دعا کرتے ہیں, کوئی فاتحہ پڑھتے ہیں, کسی بزرگ سے مدد طلب کرتے ہیں, تو یہ ان کو ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور مشرک کہتے ہیں. میں ان کو چیلنج سے کہتا ہوں, قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک آیت میں دکھا دیں مجھے
کہ اہل مکہ مشرکین مکہ جنات کی عبادت کرتے تھے، شیاطین کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ان کو یہ لوگ نیک صالح سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہوں، بلکہ ان کو کسی اور لقب کے ساتھ یاد کر کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 100، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا لیا اور بغیر علم کے ان کو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا۔ اللہ ان کی بیان کی ہوئی صفات سے بہت بلند ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کی اور جنات کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان کو بیٹیاں اور بیٹے سمجھتے تھے، بیٹا اور بیٹیاں سمجھ کر وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو صالح نیک متقی پرہیزگار سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔